اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جملہ تعوذ کی تفسیر و تشریح کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 درسوں میں پیش کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر موجود وہ تمام حقائق اور ہدایت کے وہ تمام معیار اور پیمانے جس کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اجلہ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ ان تمام باتوں کو جمع فرمایا۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ تلاوت سے پہلے اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 پیش کی تھی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ نحل جو ہے وہ 16ویں سورت ہے۔ یہ سوال جو پیدا ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کیوں پڑھا جائے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان پاک سے اپنے بندوں کو یہ حکم دلوایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، محبوب ان سے کہو کہ جب یہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں اور قرآن پڑھنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس وقت شیطان مردود سے میری پناہ طلب کر لیں۔ یہ آیت کریمہ اس مفہوم کو واضح کرتی ہے تلاوت کے آداب کے حوالے سے کہ قرآن مجید برہان رشید نے ایک نہیں متعدد جگہ پر تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم مرحمت فرمایا۔ یقیناً شیطان مردود جو ہے وہ اپنی طاقت اور اپنے فتنہ انگیزیوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑی قوت رکھتا ہے، اور ہم کمزور ناتواں اس حیثیت کے متحمل نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی شر سے محفوظ رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کا اول سرچشمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے غضب کے تقاضے پتہ چل جائیں، اور پھر وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہے وہ اس سے اجتناب اور پرہیز کرے، اور وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی محبت و شفقت و رحمت اور اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے اس کو اپنے اندر بھی داخل کرے اور اپنے خارج میں بھی، اور اس پر اپنی عملی زندگی کی گاڑی کو لانے کی مکمل کوشش کرے۔ تو اللہ کی رضا اور اس کا غضب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے کلام سے پتہ چلے گا۔ تو جس نے قرآن کے فہم اور قرآن کی تعلیم کو لے لیا، یقیناً وہ صراط مستقیم پر آ گیا، راہ نجات پر آ گیا، اور شیطان کی سب سے زیادہ قوت اور زور اس میں ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب نہ ہو، انسان کسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے لیے حاصل نہ کر لے، اور انسان سے کوئی ایسی بات ضرور سرزد ہو جائے کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی رضا کا پتہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس اصل معرفت کے حصول سے پہلے شیطان سے مردود سے اپنی پناہ طلب کرنے کو کہا کہ تم اس سے پہلے اپنی جان چھڑا لو اور میری پناہ کو دعوت دو، تاکہ میری رحمت، میری شفقت اور میری پناہ تمہارا احاطہ کر لے، اور پھر شیطان مردود تمہارے قریب پنپ نہ سکے
اور میری رضا اور میرے غضب کے تقاضے تمہیں نصیب ہو جائیں اور تم ہدایت کے اور صراط مستقیم کے راستے پر آ جاؤ۔ یہ ہے تعوذ کا اصل ایک نقطہ، کئی نکات میں سے ایک نقطہ۔ میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید سے پہلے جو اللہ نے تعوذ کو پڑھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ تسمیہ یہی ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کبھی بھی قرآن کی تعلیم مومن کو حاصل کرنے نہیں دے گا۔ ہاں، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو مندروں میں ہیں، جو شراب خانوں میں ہے، جو گناہ کے امور میں ہے، وہ تو پہلے ہی سے ہی گمراہ ہے۔ شیطان کو اب ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پہلے سے راستے پر لگا دیا ہے، صراط مستقیم سے ان کو بھٹکا دیا ہے۔ اب شیطان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب وہ اس راستے پر لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو ان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب شیطان کون، چیلے کون، یا شیطان کی ہم جب تفسیر کریں گے اس میں ساری وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب شیطان نے ان کے پیچھے اپنی ضروریت لگا دی ہے کہ وہ اسی میں خوش رہیں، منہمک رہیں اور معاملات میں لگے رہیں۔ اب شیطان خود بذات خود نفس نفیس اہل ایمان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کے پیغام کو نہ لے لیں۔ جو ہدایت کے خواہاں ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو شیطان نہیں چاہتا کہ انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت اور رضا مل جائے، اس لیے وہ خود بھی اور اپنے کامل شاگردوں کو لے کر مسلمانوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں قرآن کو پڑھنے نہیں دیتا، قرآن کو سمجھنے نہیں دیتا۔ اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کو پڑھنے کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کی تلاوت کرنا ہے، اور ایک اس کے مدعا اور مفاہیم اور اس میں پوشیدہ جو ہدایت کے امور ہے اس کو سمجھنا ہے۔ تو تلاوت اگر ہم کر لیں، تلاوت اگر کوئی کر لے تو یقیناً وہ کرتا چلا جائے، اگر اس کا مقصد قرآن سے فہم حاصل کرنا نہیں تو شیطان تو اس پر ذرا کم گرفت رکھے گا، کم ہاتھ رکھے گا۔ لیکن وہ شخص جو قرآن کو اس نیت سے سمجھتا ہے کہ میں اس قرآن سے ہدایت حاصل کر لوں، دین کا کامل فہم حاصل کر لوں، شیطان اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑے گا نہیں، اور اپنا تمام زور اس کے ساتھ لگا کر رکھ دے گا اور قرآن کا فہم اسے حاصل کرنے نہیں دے گا۔ اور میں نے گزشتہ تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی پیش کیا کہ قرآن اور سابقہ کتب آسمانی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن من وعن انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ قرآن کے الفاظوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور قیامت تک رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ توریت، زبور، انجیل یہ آسمانی وہ کتب تھی، یہ آسمانی وہ کتابیں تھیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ وہ صحائف تھے جسے اللہ رب العالمین نے اتارا تو خود تھا، الفاظ بھی اتارے، معنی بھی اتارے، لیکن ان الفاظ اور معنی کی حفاظت ان کی امتوں کو دے دی۔ تو ان کی امتوں نے کیا کیا کہ سیٹ کو دیکھا، اگر سیٹ نے کوئی گناہ کر دیا ہے اور غریب اس کے ماتحت آ رہا ہے تو سیٹ نے جناب ان کے دور کے علماء کی مٹھی گرم کر دی، اور اس نے کیا کیا کہ آیت کے الفاظ بھی بدل دیے اور معنی بھی بدل دیا۔ تو وہ سابقہ کتابیں جو تھی اس میں تحریف دو طریقے سے ہوئی، رد و بدل جو ہے وہ دو طریقے سے ہوئے۔ شیطان نے سابقہ کتابوں میں رد و بدل ان کی امتوں سے دو طریقوں سے کروایا، الفاظ بھی بدلوایا اور معنی بھی بدلوائے۔ آج انجیل آپ دیکھ لیجئے، بائبل، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اگر آپ دیکھیں کتنا سخت اختلاف ہے۔ وہ آیات جسہ ایک دو آیتیں تقریباً ملتی ہے جو اصل انجیل کی تھی، ورنہ اکثر وہ چیزیں ہیں جو ان کے گویا کہ رہباب من دون اللہ، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ارباب من دون اللہ، کہ خدا کے سامنے جو تم نے اپنے رب بنا رکھے ہو، خدا کچھ کہتا ہے، تمہارے مولوی کچھ کہتے ہیں، خدا نے کس حکم کو کس طریقے سے بیان فرمایا، تمہارے مولوی غریبوں کو دباتے ہوئے، امیروں کی سرپرستی کرتے ہوئے اس میں معنی بدل دیتے ہیں، عوام کو عمل کی دعوت دیتے ہیں، خود عمل سے مستغنی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کی گویا کہ اللہ کی وحی کو پیسوں پر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سابقہ امت پہ شیطان نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ وحی کے الفاظ بھی ان سے بدلوا دیے اور وحی کا معنی بھی بدلوا دیا۔ لیکن امت مصطفیٰ کریم پر اللہ رب العالمین کا یہ کرم و فضل رہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کی ذمہ داری امت کو نہیں دی، اس کے الفاظ اور قرات کی ذمہ داری خدا نے خود رکھی ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، محبوب ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو اس کے جو الفاظ ہیں اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ ایک بات کہ آپ کہیں گے شاہ صاحب کہ الفاظ ہی ہیں اور قرآن کا سارا معنی بدل گیا ہے، میں کہوں گا اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو بہت ٹھیک سوال آ رہا ہے۔ ہاں، قرآن کے الفاظ کی جس طرح ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، قرآن کا لفظ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جو بھی لفظ جس انداز میں، جس ترتیب کے ساتھ، جس
ڈھنگ کے ساتھ آج قرآن میں موجود ہے، اسی انداز کے ساتھ، اسی ادائیگی کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ حضرت جبریل سرکار پر لے کر آئے تھے. اور یہ قرآن بعین اسی لہجے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی نظم کے ساتھ، اسی ایک دوسرے الفاظ کے جوڑ کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ اللہ رب العالمین کی گویا کہ سپرد ہو جائے گا. تو قرآن کے ایک ایک لفظ کی، آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ قرآن کے ایک ایک لفظ، مثال کے طور پر میں بلیک بورڈ پر لکھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ آپ کو نہ بتاؤں، الفاظ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ قرآنی ہے، یہ الفاظ قرآنی ہے. اس کا کیا معنی بنے گا یہ دوسری بات ہے. لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، پرانی کتابوں کا لفظ بھی بدلا گیا، معنی بھی بدلا گیا. مثلا خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانی امتوں پر اتارا، پہلی امتوں پر، تو انہوں نے اس آیت کو بھی بدلا ہے. یعنی اب وہ آیت نہ اس طرح لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. لیکن امت مصطفیٰ کریم اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آیت جس طرح آج لکھی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اسی طرح آیت جو حضرت جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں. آج اگر بلیک بورڈ پر لکھ دیا جائے یا قرآن کے صحیفے اور مصحف پر جو آیت لکھی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، یہی کلمات اسی انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. یہ تو الفاظ کا تحفظ ہے، یہ اس کے ورڈز جو ہیں یہ اس کا تحفظ. میننگ کے اندر، معنی کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے. آپ کہیں گے کیا آپ کی تقریر کا شاہ صاحب یہ مطلب ہم لے لیں کہ سابقہ امت کے الفاظ بھی بدلے گئے اور انہوں نے معنی کو بھی بدل دیا، اور حضور کی امت نے الفاظ کو نہیں بدلا، معنی کو بدل دیا؟ اور اگر یہ لے لیا جائے تب بھی گمراہی ہے، اس لیے کہ لفظ کو لے کر ہم کیا کریں گے جب تک ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. لفظ کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو فضیلت ہے اپنی جگہ پر لفظ کی قرات کی، لیکن قرآن صرف قرات کے لیے تو نہیں اترا، قرات کے ذریعے ہدایت لینے کے لیے گزرا ہے. قرآن خود اپنے اندر معنی رکھتا ہے، مفاہیم رکھتا ہے، مقصد رکھتا ہے. یہ کلام محمل نہیں ہے